السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین السابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم توست تمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ عشاء کا وقت جماعت کا ہمارے یہاں تاخیر سے ہے، اس لیے بہت وقت ہو گیا ہے، اور میرے خیال سے غالباً 11:15 بجے اجتماع صلاۃ السلام اور دعا کے بعد، دعا کے ساتھ 11:15 بجے اجتماع ختم ہونا ہے۔ ہفتہ واری اجتماع ہے، ٹائم کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ یہ جو سلسلہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پاک کا جو ہر ہفتہ جاری ہے، تو آج جس شخصیت اور جس ہستی کا ذکر خیر ہم نے سننا ہے، وہ صحابہ کی جماعت میں عشق رسول میں اللہ نے جن کو ممتاز کیا ہے، یعنی سیدنا بلال ابن رباح، جس کو ہم بلال حبشی کہتے ہیں۔ 20 محرم الحرام کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اور آج 24 محرم شریف گزری، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ وصال کی تاریخ انہی ایام میں گزری ہے، تو آج ہم سیدنا بلال ابن رباح یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں۔ پون گھنٹے میں یا 40 منٹ میں ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی آپ کی زندگی سمٹ نہیں سکتی، لیکن کچھ حد تک ایک معرفت نصیب ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ بلال 4 لوگوں کی مشتاق ہیں، یعنی 4 لوگ میری امت کے ایسے ہیں جن کا انتظار ہے جنت کو، جس کا اشتیاق ہے جنت کو، یعنی سب جنت کے مشتاق ہیں، اور جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک بلال حبشی ہے، اور جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دی ہیں وہ تو 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کے سوا بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ کے علاوہ۔ عشرہ مبشرہ کو اس لیے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں ایک ہی جگہ پر ان 10 کو جنت کی بشارت ملی، ورنہ اور بھی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے الگ الگ مقام پر جنت کی بشارت دی۔ جیسے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم جنت میں جاؤ۔ اسی طرح حضرت سیدنا ربیعہ
انہوں نے تو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ بھی عطا کیا۔ اس طرح ایک خاتون تھی جس کو مرگی کا مرض تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ دعا کریں کہ مرگی کا مرض دور ہو جائے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گی تو جنت ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں جنت بھی چاہتی ہوں اور بیماری سے شفا بھی چاہتی ہوں۔ تو اسی طرح اور بھی کئی لوگوں کو جنت کی بشارت دی، جیسے کہ ہمارے سرکاران حسنین کریمین نیرین ظاہرین باہرین قمرین طیبین طاہرین ریحانتین، یہ ان شہزادوں کے لیے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سیدہ کائنات کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے لیے بھی فرمایا۔ یعنی ان کو ایک ساتھ عشرہ مبشرہ کہنے کی وجہ کہ ان کو ایک ہی نشست میں ایک جگہ جنت کی بشارت دی گئی، ورنہ اور بھی ایسے حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، جیسے ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے کہ جو حضور علیہ السلام کو صرف اس لیے محفل میں آتے تھے کہ حضور کو ہنسا دے، حضور نے ان کے لیے بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال تو حضرت بلال بھی وہ ہیں، فرمایا کہ بلال جنت بلال کی مشتاق ہے۔ اور پھر دوسری حدیث حضرت بلال کا نام لے کے فرمایا کہ میں جب معراج کی شب جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، کہ وہ میرے آگے ان کے قدموں کی آہٹ تھی۔ ان سے پوچھا کہ کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل جسے ہم تحیت الوضو کہتے ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس سے باوضو رہنے کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ آدمی جتنا باوضو رہے گا، باوضو رہنے والے کا نیکیوں کا قلم چلتا رہتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور باوضو رہنے والوں کو بھی بشارت ہے ایمان پر خاتمے کی، بلکہ ان کو یہ کہ جو باوضو سو جائے اور اسی نیند میں اس کو موت آ جائے تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ باوضو رہنے سے سحر جادو سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے اچھا وضو کرنے کے لیے، تو اور پھر طبیعت بھی فریش رہتی ہے۔ باوضو رہنے کی برکت ہے، باوضو رہا کریں، عادت بنائیں آج سے اپنی۔ جن کی عادت ہے مبارکباد ہے وہ، لیکن جن کی عادت نہیں ہے عادت بنائیں کہ باوضو رہیں۔ پھر حضرت بلال کا نام لے کر ایک حدیث اور آتی ہے، حدیثیں تو بہت ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے نا السابقون السابقون، کہ سبقت لے جانے والے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 4 لوگ ہم سبقت لے گئے۔ عرب میں جو سبقت لے گیا حضور فرماتے وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ روم میں جو سبقت لے گیا وہ صہیب رومی ہے۔ حبشہ میں جو سبقت لے گیا وہ بلال حبشی ہے، اور فارس میں جو سبقت لے گیا وہ سلمان فارسی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تینوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا، حالانکہ اس میں آیت میں تو بڑا وسیع مفہوم ہے، اولئک المقربون، اور وہ لوگ تقرب والے ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے علاوہ ان 3 لوگوں کو فرمایا۔ بلال حبشی اس صحابی کا نام ہے کہ جن کو 7ویں نمبر پر مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ 7ویں مسلمان ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، محققین کی اس پر بڑی تحقیق ہے۔ اور دیکھیے جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے نا، واقعی جو پڑھ لکھ کر کے کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے بولنے کو۔ اور لکھنے والوں نے حضرت بلال پہ بہت لکھا، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان تو انسان ہے، انسان سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہے، توجہ نہیں جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے۔
تو یہ جو کہا کہ حضرت بلال حبشی پہلے مسلمان ہے، یہ غلاموں میں، مگر جب تحقیق کی راہ کی طرف آپ چلتے ہیں تو آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے، کیونکہ جب 7ویں نمبر کی یہ مسلمان ہے تو پہلے 3 مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ عورتوں میں، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور بچوں میں مولا علی ہیں۔ 3 یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمار ہے، عمار بن یاسر۔ پھر 5ویں ہیں حضرت یاسر جو ان کے والد ہیں۔ 6ٹھی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ ہیں، تو یہ 6 ہو گئے۔ اور 7ویں ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ ترتیب ہے۔ تو اب چونکہ بلال حبشی، اگر آپ یہ کہتے کہ غلاموں میں پہلے ایمان لائے تو حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد خود حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ تھا، حضرت عمار بن یاسر، اسی گھرانے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو ایمان کی دولت نصیب۔ میں جب حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کروں گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن جو حضرت بلال کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اس کا سبب عمار ابن یاسر ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ تینوں حضرات بھی جو ہیں غلام تھے، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر۔ تو ان لوگوں کو بھی جو ہے بہت تکلیف دی جاتی، کمزور تھے، غریب تھے، مفلس تھے بظاہر۔ تو حضرت عمار بن یاسر کو پکڑ کر امیہ بن خلف اور مکے کے جو گنڈے ہیں وہ آپ کی پٹائی کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ تو چونکہ یہ سردار لوگ تھے تو یہ مارتے مارتے جلدی تھک جاتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی مضبوط آدمی اس کو مارنے کے لیے متعین کیا جائے۔ تو انتخاب کیا گیا حضرت بلال حبشی کا، کہ مضبوط آدمی تھے، کہ حبشہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ حبشی نسل ہیں۔ ان کی نسل کے بارے میں بھی بہت محققین نے باتیں کی، میں صرف تحقیقات سے صرف نظر کرتے ہوئے بس یہ کہ ایک محبت کا رشتہ مزید دل میں جوت جگے، اس لیے ان کا ذکر وہ ورنہ سارے اقوال اگر پڑھے تو گھنٹوں چاہیے، صرف جو باتیں میرے دل کو لگی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کے والد حبشی تھے، اور بعض نے کہا ان کی امی بھی حبشیہ تھی، بعض کہتے ہیں نہیں ان کی امی حبشیہ نہیں تھی بلکہ وہ یمنی تھی، وغیرہ جو بھی ہے۔ تو یہ حبشی نسل ہونے کی وجہ سے مضبوط بھی تھے، طاقتور بھی تھے۔ جب حضرت عمار بن یاسر کو مارنے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا تو مکے کے مشرکین نے کہا حضرت عمار کو کہ معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باوجود کہ حضرت عمار بہت کمزور سے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چونکہ بلال حبشی حضور علیہ السلام کو جانتے تھے، مگر ابھی بلال تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی کیا ہے، اور ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ اس وقت تو غلاموں کو دیکھ کر کوئی مسکراتا نہیں تھا، لیکن چونکہ میں مکے میں پیدا ہوا تھا اور میں مکہ المکرمہ میں بڑا ہوا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ ہم غریبوں کو اور مفلسوں کو اور غلاموں کو دیکھ کر حضور مسکراتے تھے، اور حضور چونکہ تھے بڑے خوبصورت اور وہ ہمیں دیکھ کے مسکراتے تھے، شفقت کرتے تھے، تو اس طریقے سے ہم ان کو اس اعتبار سے تو جانتے تھے کہ یہ بڑے شریف النفس انسان ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اعلان نبوت ہوا۔ تو حضرت عمار نے جب کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ سچے ہیں،
تو یہ سب بات حضرت بلال سن رہے تھے. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کی بات، جو غلاموں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، جو غلاموں کو بھی عزت دیتے ہیں. تو پھر بلال حبشی کے ہاتھ میں جو ہے وہ دیا گیا کوڑا، مارو، مار بلال ان کو. تو حضرت بلال حبشی نے حضرت عمار بن یاسر کا عشق رسول دیکھا، اور جو ان کی ایمان افروز باتیں سنی. وہ زمین پہ چت لیٹے ہوئے تھے، تپتی ہوئی ریت تھی، اور ان کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا تھا. تو بلال حبشی نے سوچا کہ یہ ایک کمزور ہو کر کے ایمان لے آیا، عشق کر رہا ہے، تو اللہ نے تو مجھے طاقت دی ہے. تو آپ نے وہ کوڑا چھوڑ دیا، پھینک دیا اس کو زمین پہ، نہیں مارا. یہ منظر سب دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ غلام تھے. بکری اور مرغیوں کی بھی کچھ عزت تھی، اتنی عزت بھی غلاموں کی نہیں تھی. لیکن جب امیہ نے کوڑا اٹھا کر کے دیا کہ یہ لو مارو، تو انہوں نے پھر کوڑا پھینک دیا، انجام سے بے خبر ہو کر کہ میرے ساتھ کیا کریں گے. تو کہا کہ ہم تمہیں مارنے کے لیے کہتے ہیں، تو مارتا نہیں، تو کیا تو بھی انہی میں سے ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی انہی میں سے. اور آپ اس طریقے سے مسلمان ہیں. آپ کے اسلام لانے کی داستان ہے. اب انہوں نے تو حضرت عمار کو تو چھوڑ ہی دیا. اب یہاں سے عمار کا ذکر مکمل ہوتا ہے، یہ ان کے تذکرے میں انشاءاللہ آئے گا. اب حضرت بلال حبشی کی کو انہوں نے کہا کہ تم اسلام نہیں لا سکتے، ہمارے غلام ہو. آپ نے کہا کہ میں لا چکا ہوں اور میں اب نہیں چھوڑوں گا. تو اب بلال حبشی پر جو مصیبت آئی، اس کے لیے دفاتر درکار ہے، اس کے لیے نشستیں چاہیے کہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، اور وہ پورے مکے میں لے کر ان کو گھسیٹتے پھرتے. یہ سننے میں تھوڑا سا آسان لگتا ہے، لیکن ذرا اس کا احساس کر کے کوئی دیکھے تو صحیح کہ مکۃ المکرمہ کی ریتیلی زمین، پتھریلی زمین، تپتی ہوئی دھوپ، اور اس وقت تو کسی کو کھینچا جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. انسان تو انسان ہے، اسی پہ بس نہیں. جب دھوپ دوپہر کی چلچلاتی اور ریت جب تپنے لگتی، تو سیدنا بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھ کے لٹا دیا جاتا تاکہ اب کروٹ نہ لے سکے. چابک مارے جاتے اور کہتے پکارو لا تو حبل کو. حضرت بلال کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے. اور پھر وہ کہتے چھوڑو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا. اس طریقے سے روزانہ کا معمول تھا. وہ زخم حضرت بلال حبشی کی پشت پر اور جسم پر آخری دم تک موجود رہے، جو ان کو اس اسلام لاتے وقت جو دی. بڑی تکلیف اٹھائی سیدنا بلال حبشی نے. بالآخر یہ ہوا کہ آپ نے کئی جگہ علماء سے سنا ہوگا حضرت بلال سے متعلق، جو سن چکے اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. احساس کر لیں نوجوان کہ کس طریقے سے اس عاشق رسول نے تکلیف اٹھائی، مصیبت اٹھائی. بلکہ یہ بھی کیا جاتا کہ پتھر کی سل ان کے سینے پہ رکھ کر لوگ اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کیفیت تھی. تو کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، احد احد کہتے، یہ کیفیت تھی. اور جب رات آتی تو وہ زخم کو جب ہوا لگتی تو مزید درد اور تکلیف. پھر دوسری صبح آتی تو دوپہر کا انتظار کیا جاتا اور وہی تکلیف. حضرت بلال حبشی ایک بار اسی تکلیف میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو بلال کو تکلیف میں دیکھ کر دعا کی، اور پھر کہا اگر کوئی بلال کو خرید کر آزاد کر دے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلی تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ امیہ ابن خلف جو ہے وہ آپ کے سینے پر پتھر کی سل رکھ کر آپ کو چابک سے مار رہا تھا، اور آپ نیم بے ہوشی کے عالم میں احد احد کی صدا جو ہے وہ کر رہے تھے. ایسے میں صدیق اکبر نے کہا ظالم ان کو کیا مارتا ہے، رحم کر. تو اس نے کہا تو نے سب کو بگاڑ کر کے رکھا ہے. امیہ کا محلہ صدیق اکبر کا محلہ ایک ہی تھا. اس نے کہا کہ تو نے سب کو بگاڑ کے رکھا ابو بکر، اگر تجھے اتنی جو ہے وہ ہمدردی ہے تو خرید لے پھر اس کو. صدیق اکبر اسی کا انتظار کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کتنے میں دے گا؟ تو اس نے کہا کہ ایک
جو ہے وہ غلام کے بدلے دوں گا۔ تو کہا آپ تمہارے پاس وہ غلام ہے نا، تو وہ فستاس نام کا وہ مجھے چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے دیا۔ تو پھر اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے اس کی بیوی بھی چاہیے، پھر میں وہ بھی دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے اس کی بیٹی بھی چاہیے، آپ نے ہمیں وہ بھی دیا۔ کہا نہیں نہیں، اس کے ساتھ 200 دینار یعنی 200 سونے کے سکے بھی چاہیے۔ اور صدیق اکبر نے کہا امیہ شرم کر، بار بار سودا کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک غلام پہ بات ہوئی تھی، بیوی بھی لیا، بچی بھی لیا، اب یہ بات کرتا ہے۔ تو اس ظالم نے لات و حبل کی قسم کھا کر کے کہا کہ مجھے لات و حبل کی قسم، اب میں جو وہ زبان نہیں بدلوں گا۔ اور 200 سونے کے سکے اس پہ بات طے ہو گئی۔ اور پھر حضرت بلال حبشی پتھر کی سل کے نیچے دبے ہوئے تھے، آپ نے پتھر ہٹایا اور حضرت بلال کو جب اٹھایا ہے تو حضرت بلال میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور سہارا دے کر لے کر کے جب جانے لگے تو ہنستے ہوئے امیہ نے سونے کے سکوں کو اچھالتے ہوئے کہا ابن ابو قحافہ، تو بڑا ہوشیار تاجر ہے، ہمیشہ تو نے ہوشیاری سے تجارت کی ہے، آج تو دھوکہ کھا گیا۔ اور صدیق اکبر نے کہا کیوں؟ کہا یہ ایسا غلام پکے کلر کا، پکا میں کہہ رہا ہوں، اس نے گستاخی کی تھی، ہوٹ موٹے ہونٹ ہے، بڑے دانت وغیرہ وغیرہ، اور تو نے اتنا مہنگا خرید لیا۔ صدیق اکبر کے جملے سنے، فرمایا یہ سستا تو بہت سودا ہے، یہ سودا تو بڑا سستا ہے، اگر یمن کی حکومت دے کر بھی مجھے اسے خریدنا پڑتا تو بھی میں بلال کو خرید لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اور میں سینے میں اس کے جو دل ہے عشق رسول والا، وہ عشق رسول والا میرے یار کی محبت سے جو دل لبریز ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ان کے چونکہ اسی محلے کی وہ داستان ہے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ دار ارقم تک بلال چل کے جا سکیں۔ سہارا دیا، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، زخم سے چکنا چور تھے۔ 4 دن تک بلال حبشی کی مرہم پٹی کی گئی، 4 دن تک صدیق اکبر ان کی تیمارداری اور خدمت میں لگے رہے۔ اور 4 دن کے بعد جب تھوڑا سا افاقہ ہوا اور کچھ چلنے کی قوت آئی تو صدیق اکبر سہارا دے کر حضرت بلال کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ یہ پہلی حاضری تھی ایمان قبول کرنے کے بعد سیدنا بلال کی رسول اللہ کی بارگاہ۔ ابھی تک بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں ملاقاتیں تو کہیں رہی، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد اب تک بلال حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکے تھے۔ صدیق اکبر سہارا دے کر حضرت بلال کو لاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام انہیں دیکھ کر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو تھے۔ غلاموں کو لوگ اپنے برابر بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، غلاموں کو لوگ اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے۔ آج بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ دقیانوسیت ہے کہ غریبوں کو، مفلسوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے یہاں کام کرنے والوں کو نہ اپنے ساتھ کھانے دیتے ہیں، نہ بیٹھنے دیتے ہیں، نہ یعنی وہ ایک الگ اپنا معیار بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ذلیل لوگ ہیں۔ تو اسلام میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ میرے نبی کا انداز ہے کہ جب بلال آئے ہیں، حضور اللہ اکبر بلال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بلال کو زخموں سے چور دیکھا، اور جب بلال ڈگمگائے ہیں قریب آنے میں تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور ان کو سینے سے لگا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ جس دن بلال گئے تھے اللہ کے رسول چٹائی پر بیٹھے تھے، حضور کی چٹائی تھی، تو سرکار نے بلال کا بلال ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ تو چونکہ اب تک بڑوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے تھے، کھڑے رہنا پڑتا تھا ہاتھ باندھ کے، حضور نے کہا میرے پاس بیٹھو۔ کہا نہیں حضور میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کہا حضور نے کہا بیٹھو۔ کہا سرداروں کے ساتھ غلام کیسے بیٹھیں؟ فرمایا وہ الگ سردار ہیں جو غلاموں کو بیٹھنے نہیں دیتے، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اور پھر بلال کو حضور نے اپنے پاس بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر اس کے بعد اب حضرت سیدنا بلال حبشی کی زندگی کا ایک نیا موڑ آتا ہے ان کی زندگی کے اندر۔ اور یہی سیدنا بلال جو ہے پھر ایسے بلال ہوئے کہ جن کو لوگ غلام کہتے تھے ان کو سیدنا عمر بھی سیدنا بلال کہتے تھے بلال میرا سردار ہے، ہمارا سردار ہے بلال۔ اللہ اکبر۔
تو اب چونکہ آقا علیہ السلام نے کہا کتنے میں خریدا؟ کہا حضور میں نے تو رقم دے دی. تو کہا مجھے بھی اس میں شامل کرو. صدیق اکبر نے کہا حضور میں بھی آپ کا ہوں اور یہ بھی آپ کا ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، سب آپ کا ہے. آقا نے فرمایا تو مجھ سے رقم لو. کا میں نے تو خریدا بھی اور آزاد بھی کر دیا. آقا نے فرمایا تم نے میرے بلال کو آزاد کیا غلامی سے، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دی. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی کام تھا، وہ جتنا ان کو تھوڑا سا سونا ہوتا تھا بس وہ صدیق اکبر کے گھر میں سو جاتے تھے، اور باقی ان کا پورا وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا. اور بلال حبشی وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو رسول اللہ کی شہزادیوں کا بچپنا دیکھنے کا شرف حاصل ہے. اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بچپن میں ان کو کھلانے کا شرف بلال حبشی کو حاصل ہے. حسنین کریمین کو کھلایا، سیدہ کو کھلایا، یہ ان کا شرف ہے حضرت بلال حبشی کا. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب وہ چٹائی پر بیٹھے ہیں تو سرکار نے فرمایا بلال کچھ کھایا بھی ہے؟ کہا حضور کچھ کھایا نہیں جاتا، زخموں سے چور ہوں. وہ جو پہلی ملاقات ہے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے دودھ گرم کر کے کہا کہ حضور ان کو پلائیے، اور پھر سیدہ کے ہاتھوں کا دودھ جو ہے حضرت بلال حبشی کو پیش کیا گیا اور بلال نے وہ دودھ نوش فرمایا. پھر اس کے بعد بلال حبشی پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، مکے میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. حضور نے ان کو اپنا خادم بنایا تھا، بکریوں کو چارہ دینا، اونٹ چرانا، اونٹوں کی خدمت کرنا، حضور کی نالین درست کرنا، اور کوئی بھی کام ہوتا تھا تو آقا کی زبان سے نکلتا تھا بلال بلال بلال. حضور نے بہت بولا بلال. اور بلال تو پھر جب سوتے بھی نہیں تھے، پھر حضور کے جب آرام کرتے تھے تو بلال وہاں کھڑے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب آنکھ کھلے گی اور کہیں گے بلال، تو مجھے موجود رہنا چاہیے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام افطار بھی جب کرتے تھے نا تو افطار کے وقت بھی کہتے تھے بلال میرا شربت کدھر ہے، لاؤ شربت لاؤ میرا. یعنی افطار کا برتن بھی آپ بلال کے ہاتھوں سے لیتے تھے. پوچھتے بھی تھے بلال افطار کا وقت ہو گیا تو لاؤ افطار کا سامان کرو. پوری زندگی خدمت کی. مختصر یہ کہ مکہ المکرمہ میں جب تک رہے حضور کی خدمت کرتے رہے. پھر ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد پھر مدینہ منورہ حضرت بلال حبشی وہ بھی ہے. حضور سے پہلے انہوں نے ہجرت کی اور پھر پوری زندگی مدینہ منورہ میں بھی، یعنی تقریباً 23 سال یا 22 سال تک رسول اللہ کی خدمت کرنے کا ان کو شرف حاصل. اس میں حضور علیہ السلام ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ سے ان کو لقمے بھی کھلاتے تھے. کبھی مدینہ منورہ میں وہ بچے جو کھیل کود کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کو حضرت بلال کے ساتھ کر دیتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حضرت بلال حبشی کا بڑا رول رہا ہے، بہت بڑا رول انہوں نے ادا کیا ہے. بڑے پھرتیلے تھے، چست تھے، محنتی آدمی تھے. اسی طریقے سے پھر جو ہے جنگ بدر میں ان کی شرکت ہے، جنگ احد میں شرکت ہے، خندق میں، خیبر میں، ہر جگہ ان کی شرکت ہے. تفصیل چاہتے ہیں معاملات، مگر بس یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں رہے تو ابتدائی ایام میں مدینہ منورہ میں ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی کاروبار بھی وہ نہیں کرتے تھے. حضور کی خدمت ہی انہیں کرنا تھی. تو صفہ کے چبوترے پر جہاں پر عام طور پہ مسکین لوگ بظاہر مسکین تھے وہ بیٹھتے تھے، وہاں بلال حبشی بیٹھتے تھے. اور اسی سے لگ کے حضور علیہ السلام کا حجرہ تھا. آقا علیہ السلام کا بستر بچھانا، حضور کے مہمانوں کی خدمت کرنا، سب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا کام تھا. آقا علیہ السلام کو حضرت بلال سے اتنا پیار تھا کہ عید کی نماز پڑھانے جب اللہ کے رسول جاتے تھے تو حضور علیہ السلام کا ایک نیزہ تھا اور اس نیزے میں ایک جھنڈا لگا ہوا تھا جو شاہ حبشہ نے بھیجا تھا. تو بلال اس کو آگے لے کر کے ساتھ میں چلا کرتے تھے. تو یہ نشان ہوتا تھا کہ اب حضور عیدگاہ جا رہے ہیں.
اسی یہ شان ہے حضرت بلال حبشی کی. میری قوم کے نئی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے. ایک دو واقعات کے سوا میری قوم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بلال کے بارے میں، سیدنا بلال حبشی کے بارے میں. تو وہ نیزہ لے کر کے آگے چلتے تھے، پرچم، تو پتہ چلتا تھا حضور عیدگاہ جا رہے ہیں تو سب لوگ ساتھ ہو جاتے تھے. پھر حضور علیہ السلام عید کے دن مردوں کو نصیحت کر کے خاص جب عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہ ساتھ میں حضرت بلال ہوتے تھے. حضور علیہ السلام کے ساتھ بلال حبشی ساتھ ہوتے تھے. اور ہزاروں صحابہ کے مجمع میں جب حضور علیہ السلام عید کی نماز کے بعد منبر پہ بیٹھتے تھے تو حضرت بلال کو بلاتے تھے، ادھر آؤ. حضرت بلال اٹھ کر کے آتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اور ان کو سہارا بناتے اور عیدین کا خطبہ ارشاد فرماتے. یعنی اندازہ کریں یہ شان، اس پر میری روح جو ہے میرے جسم کے اندر رقص کرتی ہے کہ آخر وہ منظر کیسا ہوگا. تھوڑا تصور کریں. میں نے ایک دن سوچا کہ عید کی نماز کا خطبہ حضور دے رہے ہیں، کیونکہ کبھی مسجد میں جو خطبہ دیتے تھے تو کبھی دیوار سے ٹیک لگائی، کبھی وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، کبھی عصا سے ٹیک لگایا، کبھی اپنی تلوار سے ٹیک لگایا. لیکن عیدین کے خطبے میں بلال کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ان سے ٹیک لگا کے خطبہ، حالانکہ بڑے بڑے موجود ہیں، عظیم و جلیل موجود ہیں. انتخاب حضرت بلال، نگاہ یار کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے نصیب، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں نے محض چشم تصور سے جب ایک دن اس روایت میں جھانکا کہ جب بلال کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر حضور عیدین کا خطبہ دیتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا، تو میں نے سوچا ایسا لگتا ہوگا آبنوسی رحل پر کسی نے چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو. بلال کے کندھوں پر چہرے مصطفیٰ کا وجود ایسے لگتا ہوگا جیسے آبنوسی رحل پر چاندی کا قرآن کھول دیا گیا ہو. اور صحابہ کو جو لطف آتا ہوگا وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت پیار کیا، ان کا نام لے کر کے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. اور جب اذان کا حکم آیا تو یہ رسول اللہ کے پہلے مؤذن ہے، مسجد نبوی کے پہلے امام مصطفیٰ جان رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساری امامتیں انہی کا صدقہ ہیں، لیکن پہلا مؤذن ہونے کا شرف حضرت بلال حبشی کو حاصل ہے. آواز بہت دلکش تھی. میں نے ابھی چند دن پہلے ہی یہ بیان کیا لوگوں کے درمیان، یہ قدرت کی تقسیم ہے. کسی کو نابینا کرتا ہے تو اس کے دماغ کو تیز کر دیتا ہے. یعنی آنکھ والوں سے بہت ہوشیار نابینا لوگ اکثر ہوتے ہیں، ان کا قوت حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. ایسے کچھ لیتا ہے تو کچھ بڑھا کر کے دے دیتا ہے، اس کی شان ہے. اللہ کریم ہے. تو جن کے رنگ پکے ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا کہ ان کی آوازیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے. پرندوں میں بگلے نہیں بولا کرتے، بلبلیں بولا کرتی ہیں، ہے نا. بلبل کا رنگ کالا ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے اکثر اچھی آواز کے مالک جو ہیں بظاہر بہت زیادہ خوبصورت لوگ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ چند لوگ ہیں کہ چہرہ بھی خوبصورت ہو اور آواز بھی خوبصورت ہو. یہ چند لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے بنگال کی سرزمین پہ دیکھ لیں یا اور بھی جو لوگ پڑھنے والے ہیں اور عام طور پہ اچھی تلاوت کرنے والے، اچھی آواز کے مالک ہیں، آپ کو سوڈانی زیادہ ملیں گے. اسی طریقے سے افریقی جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے. مصری بھی پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، لیکن اور ان کا تو مصریوں کا ایک اپنا لب و لہجہ ہے. لیکن میں نے زیادہ تر یہی دیکھا کہ خوبصورت آوازیں میں نے اکثر ان لوگوں کی دیکھی جن کا کلر پکا ہے. بہرحال تو حضرت بلال کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور اونچی تھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید سے حضور نے فرمایا کہ بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو. حضرت بلال حبشی کو انہوں نے اذان کے کلمات سکھائے اور پھر حضرت بلال حبشی پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریف کی جو وہ
چھت کی طرف بڑھے اور وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے جو ہے ایک مقام بنایا گیا تھا اونچائی کا، تو اذان پڑھنی شروع کی۔ یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ بلال جب غلام تھے تو لوگ آواز دیتے تھے تو لوگ دوڑے دوڑے جاتے تھے، اور آج بلال آواز دے رہے ہیں تو صدیق اکبر بھی دوڑے آ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی دوڑے آ رہے ہیں، عثمان غنی بھی دوڑے آ رہے ہیں، سارا زمانہ دوڑا دوڑا بلال حبشی کی آواز پہ آ رہا ہے۔ جب تک بلال رہے کسی اور کو اذان دینے کی اجازت نہ تھی، اور جہاں بلال حبشی نہیں ہوتے تھے تو حضرت ابن ام مکتوم بھی مقرر تھے اذان دینے کے لیے۔ جنگوں میں بھی حضرت بلال حبشی جو ہے وہ اذان پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اکثر جب یہ چلنے میں اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہوتا تو وہ بلال حبشی کے کندھا ہوتا، اور بلکہ ظاہری آخری وقت میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی جا رہے تھے تو بلال حبشی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور چلنے کی میں کچھ دقت تھی تو ہاتھ رکھ کر طبیعت میں علالت تھی، جب چلے تو رک گئے اور رک کر کے مجھے دیکھ کے ہنسنے لگے جیسا کہ ان کی شان ہے۔ تو میں نے پوچھا حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تجھے یاد ہے پہلی ملاقات میں میں نے تجھے سہارا دیا تھا اور آخری ملاقات میں تو مجھے سہارا دے رہا ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں میرا تو رنگ فک ہو گیا، اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے مجھے اشارہ دے دیا کہ یہ میری اور حضور علیہ السلام کی آخری ملاقات ہے۔ اور پھر پیر کے دن اگلے ہی دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ یہ روایت جو ہے حضرت بلال ایک انگریز مؤلف ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا بلال کو بہت چاہا۔ اگر کبھی حضور علیہ السلام مکہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اونٹنی پر سوار ہوتے تو اور بلال پیدل کہیں جا رہے ہوتے، رستے میں مل جاتے تو آقا علیہ السلام ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ بلال کہتے ہیں میں حضور کی اونٹنی پہ جب بیٹھتا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے مس کر دیتا۔ کہتے ہیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور کے سینے کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کسی کو چلنا ہوتا تو سیدنا بلال کو وہ نکیل دے دی جاتی اور بلال وہ نکیل پکڑ کر کے چلتے، کبھی اونٹنی کے پیچھے، کبھی نکیل پکڑ کے آگے، کبھی رسول اللہ کی اونٹنی پر حضور کے ساتھ، کبھی حضور علیہ السلام کے گھر میں۔ بلال حبشی نے بڑی خدمت کی ہے۔ میرے ذہن کے اندر وہ مضامین آتے ہیں کہ بلال حبشی کی خدمتوں کا ذکر کیا جائے، لیکن وقت کی قلت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ بالآخر حضرت بلال حبشی ہر جگہ شریک ہے، بلال حبشی ہر جگہ شریک ہے۔ بدر کا میدان ہے، سب سو گئے، سب سو گئے، سیدنا بلال حبشی جاگ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام حضرت بلال کہتے ہیں میں نے جتنا گم سم 16 رمضان المبارک بدر کی شب میں حضور کو پایا، اتنا گمسم کبھی نہیں پایا۔ حضور علیہ السلام کی کے اوپر عجیب سی گمسم کی کیفیت تھی، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، ادھر 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر جرار تھا، اور بہرحال پوری رات حضور دعا میں مصروف رہے۔ اللہ نے لوگوں پہ نیند، اور حضور علیہ السلام دعا میں اتنے گم تھے کہ چادر اطہر زمین پر کھسک کر آ گئی اور حضور علیہ السلام کو اس کا خیال بھی نہ ہوا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی محویت کا عالم تھا دعا کے اندر۔ وہ منظر بھی بلال کہتے میں نے دیکھا۔ پھر کہا کہ اس رات جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جان کو بہت خطرہ تھا، تو یہ ہوا کہ بھئی حضور علیہ السلام پہ پہرا کون دے گا، تو ذمہ داری بلال حبشی نے لی۔ ہر جگہ بلال موجود ہیں۔ اب میں جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں اور اینڈ کو پہنچتے ہیں۔ بدر میں بلال حبشی یوں موجود ہے۔ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارد گرد سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن بلال حبشی حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے اس وقت بھی۔ اسی طرح جنگ تبوک میں کسی کی جان نہیں گئی سوائے حضرت عبداللہ ذوالبجادین۔ ان کا واقعہ میں نے کہیں بہت تفصیل سے بلکہ بہت جگہ بیان کیا ہے، مجھے بڑا پسند ہے وہ واقعہ، میں نے بہت جگہ بیان کیا ہے، اگر ٹائم ہوتا تو میں اس کو پھر دہراتا۔
مجھے میرا ایمان بڑھتا ہے اس سے، میرا عشق رسول اس کے اندر جو ہے وہ جلا پاتا ہے۔ اس واقعے کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ جب بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے ایک نیا لطف پاتا ہوں، ایمان کی تازگی اور حلاوت پاتا ہوں۔ شاید آپ نے بھی مجھ سے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ذوالبجادین والا واقعہ، سنا ہے آپ نے، میں نے کئی ذکر بھی کیا ہے۔ تو ان کا انتقال ہوا تبوک میں، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی شہادت ہو، تو جب وہ حضور سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، تو انہوں نے کہا تھا حضور دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی چھال منگوائی اور ان کے بازو پہ باندھا، کہا اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور میں تو شہادت مانگ رہا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ تیرا خون کافروں پہ حرام ہے، میں شہید کیسے ہوں؟ کہا تو تو شہید ہوگا نا، جب تو مانگ رہا ہے شہادت تو میں نے دے دی تجھے شہادت، لیکن کافروں پر تیرا خون بھی حرام کیا۔ کہا حضور پھر کیسے شہید ہوں گا؟ کہا ہم نکلیں گے جنگ پہ، تو بخار میں آئے گا اور اسی بخار میں تو دنیا سے جائے گا اور اللہ تجھے اسی میں شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو تبوک میں کوئی شہید نہیں ہوا سوائے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، وہ تبوک میں بیمار ہوئے اور بیمار جب ہوئے تو اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت بلال کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عبداللہ کو ان کی قبر میں اتار رہے تھے اور بلال وہاں مشعل لے کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح میں حضرت بلال حبشی کی ذمہ داری کیا تھی؟ سارے انتظامی امور جو ہے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں تھے۔ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، فلاں کو دعوت دو، یعنی یہ ساری ڈیوٹیز بلال حبشی نے نبھائی۔ اسی طریقے سے جنگ کے موقع پر، جو جنگ کا موقع تھا، جنگ خندق کے موقع پر سارے مسلمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا بلال کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت بلال، آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی کچھ چیزیں خرید کر لائے، کچھ چیزیں قرضے سے لائے، اسی طرح سے کچھ چیزیں لوگوں سے طلب فرمائی اور مسلمانوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ بہت اسرت کا زمانہ تھا۔ اسی طرح رسول اللہ کے مہمان جو آتے تھے تو ان مہمانوں کا انتظام کرنا بھی بلال حبشی کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع بھی نہیں دیتے، بڑے بڑے قرضے لے کے مہمانوں کا انتظام کر دیتے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک یہودی تھا، اس یہودی نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال میں جانتا ہوں کہ حضور نے تمہیں ذمہ داریاں دے رکھی ہے، حضور کے مہمان آتے ہیں تو تمہیں بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے، میں مالدار سا آدمی ہوں، اگر تم کو جو ہے نا کچھ ضرورت پڑے تو قرضہ مجھ سے لے لیا کرو۔ تو بلال تو بڑے خوش ہو گئے اور خوب قرضہ لیتے رہے اور خرچہ کرتے رہے۔ حضور کی ذات پر قرضہ لے کے کبھی خرچ نہیں ہوا، جو بھی قرضہ وغیرہ ہوا دوسروں کے لیے ہوا۔ لوگ آج اپنی ذات کے لیے قرضے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرضے میں ہتھی ملے تو بھی لے لو، ایسا نہیں ہے، قرضے سے بچو، قرضے سے بھی بے برکتی آتی ہے، بات یاد رکھیں، قرضے سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ حتی الامکان کوشش کرو قناعت پسندی کی۔ آج کل نوجوان چھوکروں کا حال کیا ہے کہ قرضے میں جو ملا لے لو، ایسا نہیں ہے، بہت احتیاط کرو، یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی نے بہت قرضہ کر لیا، اب جو دینے کی مدت تھی اس میں 4 دن بچے۔ وہ یہودی 2-4 اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا، اب بلال جو تم نے قرضہ لیا ہے اس کی ادائیگی میں 4 دن باقی ہے، ہاں اگر تو نے نہیں دیا نا تو میں تجھے اپنا غلام بنا لوں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کبھی کسی بات سے اتنا صدمہ نہیں پہنچا جتنا اس سے پہنچا کہ اگر میں دوں گا نہیں تو یہ غلام بنا لے گا، اور ظاہر میں تو کوئی انتظام دکھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا، رویا، میں کہا یا رسول اللہ وہ غلام بنا لے گا مجھے، میں پھر غلام بن جاؤں گا، تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں مدینہ شریف چھوڑ کے کہیں چلا جاتا ہوں اور کچھ دن چھپ جاتا ہوں، پھر انتظام ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ حضور نے تسلی دی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان نہیں ہوں نا، اللہ انتظام کر دے گا۔ میں جو وہ رات کو اب سب کپڑے وپڑے بھر رہا تھا کہ اب میں نے چلے جانا ہے مدینہ شریف چھوڑ کے، اتنے میں صبح ہوئی، اب میرا سفر شروع ہو رہا ہے کہ میں نے مدینہ شریف چھوڑ کر کہیں جا کے چھپنا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ جب میں آقا کے بلاوے پہ گیا تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر 4 اونٹنیاں مال سے لدی ہوئی تھی۔
تو حضور میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو کہا کسی نے یہ تحفہ بھیجا ہے، وہ تیرے قرضے والا معاملہ تھا نا، یہ لے جا چاروں اٹھنیاں اور سارا قرضہ ادا کر دے۔ تو بلال کہتے ہیں میں نے ادا کر دیا، پھر بھی میرے پاس بچا تھا۔ تو پھر کہا کہ بلال کیا ہوا؟ کہا حضور بچا ہے، کہا وہ بھی بانٹ دے۔ پھر آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ابھی بھی بچا ہے، کہا وہ بھی بانٹ دے۔ کہا جب تک ختم نہیں ہو جائے گا تب تک میں گھر نہیں جاؤں گا، سب بانٹ دے۔ آخر کار میں نے سب بانٹ دیا، بہت برکت تھی اس میں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حضور کے ہر صحابی کا وصف جدا جدا ہے، لیکن بلال حبشی کا جو پیار ہے وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک مرتبہ اذان دینے میں کبھی لیٹ نہیں ہوئی۔ میں یہی بتا دوں، حضور علیہ السلام کو فجر کی نماز میں جگانے کی ڈیوٹی بھی بلال حبشی کی تھی۔ حضور کو کوئی جگا نہیں سکتا تھا، جبریل سوتا ہوا دیکھ کر واپس جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کوئی جگا نہیں سکتا تھا، لیکن حضور کو جگانے کی ڈیوٹی بھی حضرت بلال، نصیب کی بات ہے، بلال حبشی کی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ کا موقع تھا، سب تھکے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی فجر کا ٹائم قریب ہے، سب تھکے ہوئے ہیں تو سب سو جائیں گے تو پھر کون جگائے گا؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا حضور میں سب کو جگاتا ہوں، میں جگا دوں گا، آپ سب سو جائیں۔ سب سو گئے۔ اب تھکن ان پر بھی اتنی تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے تلاوت کرتے ہوئے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑی رکھی اور آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج کی کرنوں نے تلوائے مصطفیٰ کو جب بوسہ دیا تو حضور کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز کا وقت تو چلا گیا، تو سرکار نے دیکھا تو بلال سو رہے تھے۔ اب یہاں یہ دماغ میں مت لانا کہ معاذ اللہ حضور کی نماز قضا ہو گئی، ایسا نہیں، اللہ کی حکمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں نماز قضا کرنے کا قانون کیسے ملتا؟ جو بھی یہ سب ہوتے ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں قانون دیا گیا، تو اس پہ وسوسہ نہیں لانا کبھی۔ بہرحال جیسے نماز میں حضور علیہ السلام کو بھلا دیا گیا، آقا فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں کسی حکمت کے تحت۔ تو اگر حضور علیہ السلام کو نماز میں بھلایا نہ جاتا تو پھر ہمیں سجدہ سہو کا قانون کیسے ملتا؟ کہ ہمارا امام بھولے گا تو کیا کریں گے؟ تو یہ سب اللہ کی طرف کی حکمتیں ہیں۔ تو اب نماز کا ٹائم تو چلا گیا، تو حضور نے دیکھا بلال سو گا، بلال اٹھے، جی یا رسول اللہ میں سو گئے تھے۔ جواب دیکھے حضور جس نے آپ کو سلا دیا نا اس نے مجھے سلا دیا، کہ بلال تم نے صحیح کہا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے، پھر ایک جگہ جا کر کے نماز ادا کی۔ تو یہ ڈیوٹی حضرت بلال کی تھی۔ اچھا، بلال وہ شخصیت کہ زبان سے نکل جائے اللہ پورا کر دے۔ ایک مرتبہ سحری میں آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ روزے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ او کہا بلال اللہ تیرا بھلا کرے، ابھی سحری کا ٹائم ختم نہیں، اور حضور کھاتے رہے، نوش فرماتے رہے، صحابہ بھی کھاتے رہے۔ کہا حضور ٹائم پورا ہو گیا ہے، جلدی سے جو وہ اب سحری بند کی جائے۔ وہ کہا بلال ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہے۔ تو پھر حضرت بلال نے کہا اللہ کی قسم ٹائم پورا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے وہی کٹورا رکھ دیا، کٹورا صحابہ سے بھی کہا اب رک جاؤ۔ تو لوگ حیران ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بلال اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ ابھی صبح صادق کا ٹائم شروع نہیں ہوا، لیکن بلال کی زبان سے نکلا نا کہ اللہ کی قسم، تو یہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہے کہ ادھر اس نے قسم اٹھائی اور ابھی ٹائم شروع ہونے میں وقت باقی تھا کہ بلال کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے۔ بلال کی آبرو رکھنے کے لیے قدرت نے فجر کا ٹائم شروع کر دیا۔ یہ بلال ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ کہ یہ جو حدیث پاک سنتے ہیں نا آپ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم اٹھا لے اللہ کی تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے، یہ ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا بلال کی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب وصال ہوا تو وصال میں بھی حضرت بلال کا کلیدی کردار تھا۔ بلال کہتے ہیں کہ
جب حضور کا وصال ہوا تو پھر تو بلال میں تو بے ہوشی کی کیفیت تھی اور بڑے معاملات تھے، اور وہ جو پانی غسل کے لیے 7 کنووں کا لایا گیا، وہ لانے والا کون تھا؟ بلال حبشی تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی جب مزار انور بنی ہے تو جو ہم لوگ قبر بننے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو پانی کا چھڑکاؤ کرنے والے بھی بلال حبشی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے قبر انور پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا تو پھر سوچا کہ مٹی اپنے ہاتھ سے برابر کر دوں، تو میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد مٹی برابر کر رہا تھا، تو جب میں واپس نکلا جانے کے لیے پلٹ کے دیکھا تو کہا حضور کے مزار اقدس پر میرے ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پھر حضور کے وصال کے بعد روتے تھے، بہت روتے تھے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ حضور کہاں ہیں؟ لوگوں سے کہتے تھے حضور کہاں ہیں، مجھے حضور کو دکھاؤ، حضور کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ کہتے تھے بلال صبر کرو، بہت روتے تھے۔ جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی اب زیارت نہیں ہوتی تو حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں ان کا نکاح بھی کروایا تھا، ان کی شادی بھی کروا دی تھی، تو پھر بلال حبشی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ چھوڑ دیتے ہیں اور ملک شام منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہیں کھیتی باڑی آپ کرتے ہیں۔ اور ایک ہی کام تھا، بس جب یاد آ جائے تو گریا کرنا، بہت گریا کرتے تھے، بہت روتے تھے۔ اور انہی ایام میں بڑا مشہور واقعہ ہے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور ہمارے بزرگوں نے، کئی بزرگوں نے لکھا کہ حضرت بلال حبشی ملک شام ہی میں تھے کہ ایک مرتبہ روتے روتے آنکھ لگی حضور کے عشق میں، اور آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ بلال نے خواب بھی میں قدم پکڑے کہا حضور آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ کہا بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہم سے ملنے آؤ؟ مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ آؤ نا ہم سے آ کے ملاقات کرو۔ بلال حبشی اٹھے اور اٹھنے کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور پتہ نہیں سیدنا بلال کے سفر مدینہ کی کیفیت کیا ہے، لیکن بس اتنا ہی کہ وہ تصورات، وہ تخیلات ماضی کے جھروکوں میں اور ماضی کی یادوں میں بلال حبشی گم رہے ہوں گے، اور مدینہ منورہ پہنچے، ملاقات ہوئی، اونٹنی بٹھائی دروازے مسجد نبوی پر، مولا مشکل کشا سے کہا کہ حضور کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلال صبر کرو۔ پوچھا سیدہ فاطمہ کدھر ہے؟ تو کہا وہ تو پردہ فرما چکی ہے۔ یہ اور بڑا صدمہ تھا ان کے لیے، کہا وہ تو پردہ فرما چکی ہے۔ پھر رو پڑے اور کہا یادگار رسول بھی چلی گئی۔ پھر پوچھا کہ آقا کدھر ہے؟ تو اب کوئی جواب کیا دے سکتا تھا؟ مولا مشکل کشا نے حضور کے مزار کی طرف اشارہ کر کہا یہ حضور ہے۔ بلال گئے اور قبر رسول پہ لپٹ گئے، بہت روئے، بہت آنسو بہائے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں جیسے جیسے یہ بات عام ہوئی کہ بلال حبشی آئے ہیں تو لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے، چلو اس عاشق زار کی زیارت کریں جس سے حضور خود بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ اور ایک کوہرام تھا، بلال کو دیکھ کر ماضی کی یادیں تازہ ہوتی تھی۔ اذان کا وقت ہوا تو سب نے حضرت بلال سے کہا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جس کے لیے پڑھتا تھا اب وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ بالآخر لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ سب کی بات کاٹ سکتے ہیں لیکن 2 ہستیاں اب بھی مدینہ منورہ میں ایسی ہیں کہ جن کی بات بلال کبھی نہیں کاٹ سکتے۔ تو شہزادوں کو لایا گیا، حسنین کریمین کو، اور شہزادوں نے کہا چچا جو اذان نانا جان کو سناتے تھے وہ ہمیں سنا دیں۔ حضور کی شہزادوں کو دیکھا، لپٹ گئے، رو پڑے، چومنے لگے، کہا شہزادوں میں نے اگر اپنے کانوں سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے ان کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا تو میں کبھی بھی جو ہے وہ اذان نہ پڑھتا، لیکن آپ لوگوں کا حکم ہے، اس حکم کو ٹال بھی نہیں سکتا۔ تو سیدنا بلال نے پھر اذان کے لیے
جب اپنے آپ کو تیار کیا اور جس مقام پر کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑے ہوئے اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی پردہ نشین عورتیں مسجد نبوی میں باپردہ داخل ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے کہتے ماں آج مؤذن رسول آ گیا ہے اذان دینے کے لیے، تو کیا نماز پڑھانے کے لیے حضور بھی آنے والے ہیں؟ یہ جملے دلوں کو چیرنے والے لوگ سنتے اور ایک کیفیت طاری ہوتی، لیکن دنیا نے دیکھا وہ اذان مکمل نہ ہو سکی۔ ہاں وہ اذان مکمل نہ ہو سکی، وہ اذان مکمل نہ ہو سکی اس عاشق صادق کی اذان جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، اور جس جگہ حضور کا نام آنے پر وہ حضور علیہ السلام کو وہ دیکھتے تھے اور حضور علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی وہاں نظر ڈالی وہ جگہ خالی تھی، حضرت بلال برداشت نہ کر سکے، چیخ مارا، زمین پہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، بہت دیر تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی اٹھنی پہ بیٹھ کر ملک شام روانہ ہو گئے، پھر کبھی نہیں پلٹے، پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ بس اتنا کچھ ثبوت ملتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت وہ فاروق اعظم کے ساتھ تھے، اور سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا اذان پڑھو، تو کہا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، کسی اور کو کہہ دیں، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ اس طرح سے فرمائش کی گئی۔ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں اذان پوری دی، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد انہوں نے وہ اذان کبھی نہ دے سکے، بلکہ ایک موقع پہ مولا علی نے کہا تھا کہ آپ اذان پڑھیں، آپ نے ان کو بھی انکار کر دیا، کہا کہ مولا میں نہیں پڑھ سکوں گا، تو آپ نے کہا تھا آپ پڑھیں، اور کہا کہ میری اندر ہمت نہیں ہے۔ تو پھر مولا مشکل کشا نے جب حکم دیا تو بالآخر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں ہمت کرتا ہوں۔ تو جب بلال حبشی کھڑے ہوئے ہیں تو پورے پیر ان کے کانپ رہے تھے، ایک طرف سے پیر پکڑے مولا مشکل کشا نے اور دوسری طرف سے پیر پکڑے حضرت ابو ذر غفاری نے، اور دونوں پیر پکڑ کے ان کو کھڑے کیے تھے۔ لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے وہ بھی اذان مکمل نہ ہوئی اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی کا عشق تھا، جو زندگی کا آخری دن تھا، بستر پہ لیٹے تھے، بیوی سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی اور حضرت بلال ہنس رہے تھے۔ بیوی نے کہا واہ حزنا، ہائے غم، تو آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ کہو واہ خوشی، واہ خوشی۔ تو بیوی نے کہا مرتے وقت بھی کوئی خوشی ہے؟ فرمایا ہاں، جس کے جدائی میں روتے روتے اب تک کے وقت گزارا ہے، ادھر روح نکلے گی اور یار کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی ملک شام میں آپ نے 20 محرم کو وصال فرمایا، سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد تقریباً آپ 10 یا 11 سال ظاہری حیات میں رہے اور صرف روتے رہے، آپ کی پوری زندگی کا مشغلہ رونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ باب الصغیر ایک قبرستان ہے ملک شام میں، شہر دمشق میں، وہاں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ فقیر گنہگار کو بھی ان کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے حضرت بلال حبشی کے مزار پہ گھنٹوں گزارے ہیں، ایک لطف ایک کیف آتا ہے۔ یقین جانیے اگر آپ بلال حبشی کے مزار میں اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ مسجد نبوی میں داخل ہونے کا لطف حاصل کر رہے ہیں۔ عاشق رسول آج بھی پوری شان کے ساتھ سو رہا ہے، اور اہل دمشق بہت احترام کرتے ہیں، بہت تعظیم کرتے ہیں۔ آپ کے مزار پر بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جب تک ہم گئے تھے تب تک تو ہم نے یہی منظر دیکھا، آج کے حالات سے ہم ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اصحاب اور آل کی اللہ میں سچی معرفت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔